معزز سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، آج کا آپ کا یہ جلسہ اس علاقے کا عظیم الشان جلسہ ہے۔ جیسا کہ حافظ کلیم صاحب نے بتلایا کہ مسجد کا کچھ کام بھی باقی ہے، اس تعلق سے بھی کچھ کہہ دیجئے تاکہ مسجد کے اس کام کی تکمیل ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عام طور پر میں رمضان کے بعد عشاء کے بعد پروگرام میں نہیں جاتا، لیکن چونکہ حافظ کلیم صاحب سے تعلق ہے، دیرینہ تعلق، اس بنیاد پر حاضری ہو گئی۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، حضرات علماء اکرام، معتبر علماء اکرام اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ میں ایک بات ہر جگہ کہتا ہوں، یہاں بھی کہوں گا کہ جلسے کو دیر رات تک نہ کریں، جس کا خمیازہ، جس کا نقصان آپ دیکھ لیجئے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جلسہ سننے آتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جلسہ دیکھنے آتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بہت دنوں سے گھر سے باہر نہیں نکلا، تفریح نہیں ہوئی، دیکھا کہ جلسہ ہو رہا ہے ٹاٹاڑی میں، پہنچ جائیں، کچھ تفریح بھی ہو جائے گی، کچھ باتیں ہم سنیں یا نہ سنیں، تفریح تو بہرحال ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ جلسہ مغرب بعد شروع کرو، اور اگر مسجد قریب ہے وہاں اول وقت میں عشاء کی نماز پڑھ لی جائے، ورنہ 10 سے 11 بجے تک اندر جلسہ ختم کیجیے اور نماز پڑھیے، پھر سب اپنے اپنے گھر رخصت ہو جائیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ رات میں جہاں کہاں جائیں؟ میرے دوست بزرگوں، جلسے میں وہی آتا ہے جس کے پاس واپسی کا انتظام ہوتا ہے، ورنہ نہیں آتا۔ پہلے زمانے میں لوگ آتے تھے، گاڑیوں کا انتظام نہیں تھا، اس طرح کی سہولتیں نہیں تھی، رات میں آتے تھے، پوری رات جلسہ ہوتا تھا اور صبح بھی گاڑیاں پکڑ کے جایا کرتے تھے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ جلسوں کو آج مذاق نہ بنا لیجئے، ورنہ یاد رکھیے آپ کے ہمارے اس غلط رویے سے، اس طریقے سے آج لوگ جلسوں سے بیزار ہو رہے ہیں، جلسہ بیزار نوجوان پیدا ہو رہے ہیں۔ یاد رکھے، کہیں نہ کہیں ان کو قرآن و حدیث سے محبت نہیں ہے، ان کو قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ یہ زمانی جماعت سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگ، یہ وہی جوان ہیں جب میرے نوجوانوں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی ذرہ برابر کہیں گستاخی کرتا تھا اللہ کے نبی کی شان میں، اور ذان اقدس میں کوئی میرے دوست بزرگوں کوئی الفاظ کہہ دیتا تھا، کارٹون بناتا تھا، میرا نوجوان میدان میں آتا، اپنی سینے کو ٹھوک کر اپنی چھاتی بجا کر کہتا تھا کہ جان دے دوں گا، جو جان جائے تو جان دوں گا، جو مال جائے تو مال دوں گا، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جہو جلال دوں گا۔ یہ زمانی جمع خرچ ہے، جذبہ بہت اچھی بات ہے، یہ جوش ولولہ بہت اچھی بات ہے، واقعی محبت ہونی چاہیے، واقعی تعلق ہونی چاہیے۔ اگر محبت بھیجا ہے اللہ کے نبی سے، قرآن و حدیث سے اگر واقعی تعلق ہمیں ہو، اگر واقعی محبت ہوتا، ہم نے ابھی رمضان کا مہینہ گزارا ہے، مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ گزارا، ہمارے اندر اللہ اس کے نبی کی محبت ہوتی۔ اتنے سارے علماء بیٹھے ہیں، ہم مسجد کو خراب نہ کرتے، ہم میرے دوست بزرگوں بھاگم بھاگ نہ کرتے، اٹھنے بیٹھنے کا ماحول پیدا نہ کرتے۔ میرے دوست بزرگ جوانوں، یہ وجہ یہ ہے ہم قرآن و حدیث سے ہمارا تعلق نہیں۔ رمضان بھی ہم نے گناہوں میں گزارا، رمضان بھی ہم نے آوارگی میں گزارا، نہ تلاوت کی، نہ نماز پڑھی، تراویح میں ٹھگا ہے، 2-3 دن تراویح پڑھ لی ہے، یا تراویح میں گئے 2-4 رکعت میں نکل گئے، یا ہم نے روزہ نہیں رکھا، یا ایک پہلا روزہ رکھا، 27 کا رکھا، آخر میں رکھا، 2-3 روزہ رکھ لیا۔ یہی وجہ ہے ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، دل سے روشنی ختم ہو گئی، منور دل ختم ہو گیا، اللہ کا ڈر ختم ہوا، خوف خدا خشیت الہی ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی، نام کی محبت، نام کا محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے پوری دنیا
ہمیں ختم کرنے کے در پہ ہے، پوری دنیا ہمیں مٹانے کی بات کر رہی ہے، پوری دنیا ہمیں پابندی عائد کر رہی ہے، جگہ جگہ ہم پر روک لگایا جاتا ہے، جگہ جگہ ہمیں میرے دوست بزرگوں شرمندہ کیا جاتا ہے، وجہ ہم ہیں، کوئی دوسرا نہیں، کوئی دوسری قوم نہیں، کوئی دوسری حکومت نہیں، میرے دوست بزرگوں ہم ذمہ دار ہیں، ہم صحیح معنی میں ذمہ دار ہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے ہماری کردار کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے چلن پھرن کی وجہ سے، ہمارے رہن سہن کی وجہ سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے طریقے کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگی کو بدل دیا، اپنے کھانے پینے کے طریقے کو بدل دیا، شادی بیاہ کے طریقے کو بدل دیا، ختم عقیقے کے طریقے کو بدل دیا، زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ ہم نے اپنے ذہن کے مطابق، اپنے دماغ کے مطابق جو اسکرین پر دیکھا اس کو اپنانا شروع کر دیا، اپنے لباس کو بدل دیا، اپنی شکل کو بدل دیا، اپنے چہرے کو بدل دیا، یہاں تک کہ سر کے بال تک کو ہم نے بدل ڈالا۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ایک کبار تابعین میں سے امام رافع علیہ الرحمہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن القضاء، اللہ کے نبی نے قضاء سے منع کیا ہے۔ فرمایا حضرت امام رافع حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے ہیں من قضاء، قضاء کیا چیز ہے؟ فرمایا یحلق بعضا ویترک بعضا، آدھا بال کاٹ کر آدھا چھوڑ دینا۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، ایک صحابیہ آتی ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے آدھے بال کٹے ہوئے ہیں، آدھے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اہلکوا کلا اب اترکوا کلا، یا پورا صاف کر دو یا پورا رکھو۔ میرے نوجوانوں، 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ آج میرا جوان کر رہا ہے، سر پہ طرح طرح کے رنگ لگاتا ہے، بال کاٹتا ہے، طرح طرح کے نقشے بناتا ہے۔ میرے نوجوانوں، مجھے ایسا لگتا ہے اس سے بڑا ہجڑا دنیا میں کوئی گزرا نہیں ہوگا۔ کبھی آئینہ دیکھتا نہیں، آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا نہیں۔ میرے نوجوانوں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں ایک شاعر تھے، بوڑھے تھے، اور میرے دوست بزرگوں بہت کالے کلوٹے تھے۔ انہوں نے ایک شعر کہا تھا، مقتے کا شعر، کہ خود کو شمشیر سمجھتا ہے بہت ہنسی، خود کو شمشیر سمجھتا ہے بہت ہنسی، اس کو آئینہ دکھا کیوں نہیں دیتے؟ میرے نوجوانوں، آئینہ دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، جس چہرے کو دیکھنے کے لیے جبریل امین بار بار اترا کرتے تھے، اللہ کے نبی کا وہ چہرہ آج میرے جوان کو پسند نہیں، آج میرے بھائی کو پسند نہیں۔ آج میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ بال کاٹنے کا سلسلہ درمیان میں رک گیا تھا، علماء جگہ جگہ بولتے تھے، آج پھر شروع ہوا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمارے یہاں ایک بچے کو میں نے پکڑا، اس کے آدھے بال کٹے ہوئے تھے، آدھے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ دیکھ، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وہ بچہ چھوٹا بچہ ہے، وہ کہتا میرے ابا بھی اسی طرح بال رکھے ہیں۔ میرے نوجوانوں، یعنی گھر کی حالت خراب ہے، گھر کا ماحول خراب ہے، گھر بھی زندگی برباد ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ آج اللہ کے ولی، بزرگان دین، علماء ربانیین، حفاظ اکرام، امام ائمہ اکرام مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، تہجد میں، اشراق میں، اوابین میں، نوافل میں، قرآن کی تلاوت کے بعد، تراویح کے ختم کے بعد علماء اکرام، حفاظ اعظام دعا مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، رب کائنات کے سامنے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہے کہاں؟ ایمان والے ہیں کہاں؟ میرے نوجوانوں، ان علماء کی دعا قبول ہوتی ہے جہاں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو لوگ سچے مسلمان ہیں، سچے مومن ہیں، ان کے حق میں اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں ہمیں پتہ نہیں، اس لیے کہ باپ مسلمان تھا، ماں مسلمان تھی، دادا مسلمان تھا، پردادا مسلمان تھا، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا گھرانہ مسلمان، ہمارے گھر کے سامنے ھذا من فضلی لکھا ہے، ماشاءاللہ لکھا ہے، اس لیے ہم مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان خطرہ ہوا ہے، اس لیے ہم مسلمان۔ میرے نوجوانوں، مولانا نے ہمیں
میرا نکاح پڑھایا ہے اس لیے مسلمان ہے۔ میرے نوجوانوں آج تو نکاح میں چلے جائیے، پتہ چلتا ہے یہ کسی مسلمان کا نکاح نہیں، یہ کسی مسلمان کی شادی نہیں۔ دیکھ بجاتا ہے، بھینگا مشتی کرتا ہے، ناچ گانا کرتا ہے، رنگ لگاتا ہے، دلہا ہلدی مہندی لگاتا ہے، سونے کے مشتری پہنتا ہے، سارے حرام چیزیں کرتا ہے۔ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے کتنا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا جنازہ نکالتا ہے اور کہتا ہے مسلمان ہوں، کہتا ہے مومن ہوں۔ وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے، وہ جھوٹا اس سے بڑا جھوٹا شاید دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑانے والا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ نماز نہیں پڑھنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا نبی کی سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی سے محبت ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے۔ میرے نوجوانوں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے ایک لڑکا ایک لڑکی پر فریفتہ ہو گیا، اتنا دیوانہ ہو گیا، وہ لڑکی چل رہی تھی، پیچھے پیچھے جا رہا ہے، وہ کہتا میں تمہارا دیوانہ ہوں، وہ تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چاہتا، تمہارا حسن میرے دل میں بس گیا ہے، تم سے بہتر تم سے بڑا حسین کوئی نہیں، تمہارا میں دیوانہ ہوں، تمہارے علاوہ میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، تم سے مجھے بڑی محبت ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر لڑکی بڑی چالاک تھی، لڑکی نے کہا کہ دیکھو دیکھو میرے پیچھے میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت حسین آ رہی ہے۔ جیسی نوجوان مڑا دیکھنے کے لیے اس لڑکی نے اپنا سندل نکالا، ایک سندل لگایا اس کے چہرے پر، کہا مجھ سے محبت تھی پیچھے کیوں دیکھا تھا، اگر باقی محبت تھی پیچھے کیوں دیکھ رہا تھا۔ میرے نوجوانوں آج میری آپ کی محبت اسی طرح کی ہے۔ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ کہتے ہم اللہ کے بندے ہیں، جھوٹ کہتے ہم اللہ کے دیوانے ہیں، جھوٹ کہتے رسول اللہ کے جو امتی پر ہم سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے نہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، نکاح میں جاتے ہیں، ہم خطیب پڑھتا ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، اللہ کے نبی کا فرمان، نکاح میرا طریقہ، نکاح میری سنت۔ آج قافلہ لے کر جانے والوں آج تو مسلمانوں نے ایک نیا رسم شروع کر دیا ہے، دلہا پگڑی پہنتا ہے، اس کے سارے دوست پگڑی پہنتے ہیں۔ میرے نوجوانوں کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں کون سی برائی ہے، یہی نئی نئی چیزیں ایجاد بندہ آگے بڑھ کر بدعت و خرافات کے اندر تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایک ایک چیز پر آپ روک لگا دیں گے، یاد رکھیے۔ ایک جگہ میں نکاح میں گیا، دیکھا نوجوان اس کے ساتھی ہیں، سب نے ٹی شرٹ پہن رکھا ہے، ٹی شرٹ پہ لڑکا اور لڑکی کا نام لکھا ہوا ہے۔ میرے بزرگوں کس حد تک اللہ کے نبی کی سنت کا جنازہ نکالو گے؟ اللہ فرماتے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگوں جس بات کا میرے رسول حکم دے کرو، جس بات سے روک دے رک جاؤ۔ اگر باقی مسلمان ہو، باقی اللہ والے ہو، باقی اللہ کے نبی کے ماننے والے ہو، باقی نبی پاک کے دیوانے ہو، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہو، آج میرے جوانوں، آج میرے بزرگوں، آج ہماری زندگی، آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا حال دیکھ لیجئے۔ چلے جائیے گاؤں میں گھوم لیجئے میرے مسلمانوں، کتنے مسلمان رہتے ہیں، کتنے اللہ والے رہتے ہیں، کتنے نبی کے دیوانے رہتے ہیں۔ گاؤں کے اندر خرافات، گاؤں میں لڑائی، آپس میں اختلاف انتشار، آپس کے اندر لڑائیاں بڑی پڑی ہیں، بھائی سے لڑتا ہے، بھائی بہن کا حق نہیں دیتا۔